ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین۔ یہ جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے ہیں یہ جگہ حدیبیہ کہلاتی ہے۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ یہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا۔ کنویں کے نام سے ہی یہ سارا علاقہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ حلم میں ہے اور کچھ حصہ حرم میں ہے، تو جن لوگوں نے احرام اپنے ساتھ لایا ہے وہ ضرور یہاں سے احرام باندھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کا پرچم بلند کیا، جب نبوت کا اعلان فرمایا، تو سارا جہان آپ کا دشمن بن گیا۔ وہ لوگ جو آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے وہ آپ کے جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو اتنا ستایا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف دکھ درد بھرا سفر رہا۔ طائف سے واپسی پر کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مطعم بن عدی نے آپ کی پناہ کا اعلان کیا اور آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ طائف کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے ریاست مدینہ کی تشکیل دی۔ وہاں پر بھی کفار و مشرکین نے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ کبھی غزوہ بدر کی شکل میں، کبھی غزوہ احد کی شکل میں، کبھی غزوہ خندق کی شکل میں آپ کو وہاں پر بھی پریشان کرتے رہے، اور ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک 8 سالوں میں آپ سے 10 جنگیں لڑی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ مکہ آئے ہیں اور آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس خواب کا ذکر اپنے صحابہ کرام سے کیا تو وہ صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ پہنچے تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا وطن مکہ مکرمہ ہی تھا، اور ہر انسان کے دل میں اپنے وطن کے لیے ایک فطری طور پر وطن سے محبت ہوتی ہے، اور وطن بھی اگر خانہ کعبہ والا وطن ہو تو اور جذبات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے خواب کا ذکر صحابہ کرام سے کیا تو ان کے دلوں میں سوئی ہوئی تمنا جاگ اٹھی، ان کے جذبات انگڑائیاں لینے لگے، اور وہ کہنے لگے آپ سے کہ مکہ چلا جائے، عمرہ کیا جائے اور بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ یوں بھی نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ خواب کے ذریعے سے اشارہ دے دیا تھا کہ آپ مکہ جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی القعدہ 6 ہجری 1 ذی القعدہ کو بروز پیر کے دن 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ راستے میں آپ کو خبر موصول ہوئی کہ خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اپنے 200 شہسواروں کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے کے لیے نکلے ہیں مکے سے۔ جب یہ خبر موصول ہوئی آپ کو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معروف راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے سے مکہ آنے لگے،
اور یہاں پر آ کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا. یہاں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آپ یہاں آ کر رکے. یہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش ابن امیہ الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے مکہ بھیجا تاکہ مکے والوں کو جا کر یہ پیغام دے کہ ہم یہاں پر کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے, ہم یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہمارا مقصد جو ہے عمرہ کرنا ہے, تو ہمیں مکے میں آنے دیا جائے, ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے اور ہم عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے. جب خراش ابن امیہ مکہ پہنچے تو ان کی سواری کو قتل کر دیا اور ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. بڑی مشکل سے وہ جان چھڑا کر واپس آئے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہتے تھے مکہ نیگوشیٹس کرنے کے لیے, ان سے بات چیت کرنے کے لیے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میری جگہ, آپ میری بجائے عثمان ابن عفان کو بھیجیے. اہل مکہ کے دل میں میری بنسبت عثمان ابن عفان کی عزت و احترام زیادہ ہے اور میرے وہاں پہ حمایتی بھی کم ہیں. حضرت عمر ابن خطاب بنو عدی سے تھے جو کہ اتنا مضبوط قبیلہ نہیں تھا, اور عثمان ابن عفان جو تھے بنو امیہ سے تھے جو ایک مالدار مضبوط قبیلہ تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, عثمان ابن عفان کو روانہ کیا. عثمان ابن عفان جب پہنچے مکہ, ان کے آنے میں تاخیر ہوئی اور یہ افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. یہ افواہ سن کر, یہ غلط خبر سن کر صحابہ کرام بہت دکھ میں چلے گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت دکھ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. آپ نہایت غمگین ہوئے اور آپ طیش میں آئے, اور یہیں پر حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے آپ نے صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی. یہ بیعت جسے بیعت رضوان کہتے ہیں, بیعت رضوان, یہ بیعت کوئی معمولی بیعت نہیں تھی. اس سے پہلے جو بیعتیں ہوا کرتی تھی تو وہ نماز پر ہوتی تھی, عمل نیک صالح پر ہوا کرتی تھی, معاملات پر ہوا کرتی تھی. یہ پہلی بیعت ایسی تھی جو جان کی بازی پر تھی کہ اپنے جسم کا خون کا آخری قطرہ بہا دینا ہے, لڑتے رہنا ہے. جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ رہے گا ہم لڑتے رہیں گے. تو یہ ایسی بیعت تھی. اور سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے ان بیعت کرنے والوں کی تعریف کی ہے کہ اللہ راضی ہو گئے ان لوگوں سے جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں. تو یہ بیعت ایسی بیعت تھی کہ جو جان کی بازی پر تھی. تو اللہ رب العزت نے سورہ فتح آیت نمبر 18 کے اندر یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ راضی ہو گئے ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں محمد آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے, اور اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھ لیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہے. اب جو ہے سب سے پہلے ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جب یہ بیعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. اس کے بعد صحابہ کرام بیعت کرتے چلے گئے. سب کی بیعت ہونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عثمان ابن عفان کے شہید ہونے کی خبر اگر جھوٹی ثابت ہوئی, غلط ثابت ہوئی, تو عثمان تو اس بیعت سے محروم ہو جائیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان ابن عفان کی طرف سے ہے اور میں عثمان ابن عفان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ بیعت عثمان ابن عفان کی طرف سے. جب اس کا علم, جب اس کی خبر قریش مکہ کو ہوئی تو وہ لوگ گھبرا گئے کہ اب تو یہ لوگ تو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے, اور معلوم ہے بدر میں کیا حال کیے تھے. تو کفار مشرکین ڈر گئے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا, اور ساتھ ہی انہیں یہ پیشکش بھی دی اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں تو قربان جائیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک طواف نہیں کیا اور میں کر لوں. جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیں گے تو میں بھی طواف نہیں کروں گا. اور ایسے ہی حضرت عثمان ابن عفان واپس آ گئے. تو اب وہ لوگ گھبرا گئے, ڈر گئے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک کے بعد ایک 5 قاصدین کو روانہ کیا بات چیت کرنے کے لیے. سب سے پہلے بدیل ابن ورقہ آئے, اس کے بعد عروہ ابن مسعود آئے,
اس کے بعد جو ہے خلیس ابن علقمہ آئے اور اس کے بعد مکراز بن حفظ آئے. یہ چاروں کے اوپر دونوں فریقین راضی نہیں ہوئے. تو 5ویں نمبر پر سب سے آخر میں سہیل بن عمرو آئے تو دونوں فریقین سہیل بن عمرو پر راضی ہوئے. سہیل بن عمرو اس وقت ایمان قبول نہیں کیے تھے. اب یہ جو صلح حدیبیہ کی شرطیں تھی، یہ صلح حدیبیہ کی جو شرطیں تھی یہ پوری کی پوری اہل اسلام کے خلاف تھی ظاہری طور پر، لیکن اللہ رب العزت کی مصلحت تھی اس میں. تو سہیل بن عمرو آئے اور صلح کے لیے جو شرطیں رکھی گئی وہ پوری کی پوری ظاہری طور پر اہل اسلام کے خلاف تھی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک ان شرائط کو مانتے چلے گئے. سب حالت احرام میں تھے، عمرہ کے لیے آئے تھے، سب حالت احرام میں یہاں پر پہنچے تھے. پہلی شرط ان لوگوں نے رکھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال عمرہ کریں گے. اپنے بال حلق کر لو، اپنا سر حلق کر لو، جانور ذبح کر دو اور یہیں سے واپس لوٹ جاؤ اور عمرہ کرنے کے لیے اگلے سال آنا. جب آپ لوگ اگلے سال آئیں گے 3 دنوں کے لیے مکہ پورا خالی کر دیا جائے گا. مکہ کے لوگ پہاڑوں پر چلے جائیں گے، آپ کے لیے مکہ خالی ہوگا، آپ آنا عمرہ کر کے چلے جانا. یہ پہلی شرط تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی. دوسری شرط کہ جو اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ جائے گا اسے ہم کو واپس کرنا ہوگا، اور جو تمہارا دین چھوڑ کر مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. 10 سالوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا. ہر قبیلے کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے اس میں شامل ہونا چاہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جب یہ شرط ہوئی کہ کوئی بھی مکے سے اگر مدینہ جائے گا اسے واپس کرنا ہوگا. ابھی یہ تحریر ہی ہو رہا تھا، یہ معاہدہ جو لکھا گیا تھا صلح حدیبیہ کا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کاتب تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اہل اسلام کی عادات کے موافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ یہ بسم اللہ کو ہٹاؤ اور بسمک اللہم لکھو. وہ لوگ بسمک اللہم لکھتے تھے، کہا ہم اللہ کو نہیں جانتے تو بسمک اللہم لکھو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست کروا دیا، بسمک اللہم لکھوا دیا. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، کہ یہ عہد نامہ، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. تو سہیل بن عمرو نے پھر ٹوک دیا، کہا اگر ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے، آپ کو رسول تسلیم کر لیں گے تو اس معاہدے کی ضرورت کیا ہے، اس جھگڑے کی ضرورت کیا ہے، اس صلح کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو ابھی تسلیم نہیں کیا ہے، تو محمد ابن عبداللہ لکھواؤ، محمد ابن عبداللہ لکھواؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا آپ نے کہ اسے درست کرو، محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ کو ہٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھو. میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم یہ ادب و احترام کی وجہ سے مجھ سے ہو نہیں پائے گا. تو آپ نے کہا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے اسے آپ، تو لکھا گیا ھذا ما قاض علیہ محمد ابن عبداللہ. یہ شرطیں تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا، کوئی اگر مکے سے مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، اگر کوئی مدینہ سے مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں. اسی شرائط کے درمیان سہیل بن عمرو کے بیٹے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا انہیں قید میں رکھا گیا تھا، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ. وہ کسی طرح قید سے چھوٹ کر بیڑیوں کے ساتھ یہاں پہنچ جاتے ہیں. اب وہ جیسے ہی دیکھتے اپنے بیٹے کو، سہیل بن عمرو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کا وقت تو شروع ہو گیا، ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی تو گنجائش رکھو کہ ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے دونوں فریقین کے، ابھی تو معاہدہ چل ہی رہا ہے، ابھی اتنی تو گنجائش رکھو. کہا نہیں، اگر آپ صلح نامہ مکمل کرنا چاہتے تو ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیسا امتحان تھا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور ایسی کنڈیشن پہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے سے آگے نہیں بڑھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً ابو جندل کو ان کے حوالے کرنا پڑا. وہ الگ داستان ہے کہ کیسے ابو جندل کو جب یہاں سے واپس لے کے جا رہے تھے 2 لوگ، تو ابو جندل نے ان کے درمیان ان سے اپنے آپ کو چھڑا کر وہ ساحل سمندر یمبو کی طرف چلے گئے. تو یہاں سے جو بھی ایمان قبول کرتا تو وہ مدینہ نہیں جاتا تھا، کیونکہ معلوم مدینہ جانے پر پابندی ہے.
مدینہ جائیں گے تو واپس کر دیے جائیں گے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, یہاں سے ایمان قبول کرتے تھے اور یمبو کی طرف چلے جاتے تھے جہاں پہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہاں جا کر ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی. اب قریش مکہ جو تھے وہ ملک شام سے تجارت کیا کرتے تھے, تو وہاں پر وہ لوگ ایسی جگہ پر جا کے رکے کہ قریش مکہ کا جو تجارتی قافلہ آتا جاتا تھا وہ ان کو روک دیتے تھے, اس میں رکاوٹ بنے. تو بعد میں خود ہی ان لوگوں نے یہ صلح ختم کر دی کہ جو مکہ جائے گا, مکے سے مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا, اور سب لوگ پھر مدینہ منورہ گئے. تو یہ صلح نامہ جب ہوئی, اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آپ کی زبان سے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ یہ صلح کیوں آپ کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ کا دل نرم ہے, آپ رحم دل ہیں, تو آپ اس لیے یہ صلح کر رہے ہیں تاکہ جنگ نہ ہو, ہم شہید نہ ہو, ہمارے بچے یتیم نہ ہو. صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کہاں جا رہی تھی یہ صحابہ کرام بھی پہنچ نہیں سکتے تھے. یہ صحابہ کرام بھی پہنچ نہیں سکتے تو اس سوچ تک کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. بعد میں توبہ استغفار ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی افسوس رہا. اب اللہ یہ معاہدہ مکمل ہوا, صلح حدیبیہ ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بال حلق کر لو اور اپنے جانور ذبح کر دو. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں گئے. اب صحابہ کرام اس قدر غم و تکلیف کے اندر تھے, صحابہ کرام اس قدر مغموم تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے میں گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ازواج مطہرات میں سے تھی, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود جائیں کھلی جگہ پر باہر, اور آپ اپنے بال حلق کروا لیں, آپ کو دیکھ کر جانور ذبح کر لیں, آپ کو دیکھ کر سارے لوگ کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, حلق کروایا, جانور ذبح کیا. یہ دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے صحابہ نے بھی حلق کروا لیا, کچھ نے قصر کروا لیا اور اپنے جانور کو ذبح کر دیے اور یہاں سے واپس لوٹ گئے. جب یہاں سے واپس لوٹ رہے تھے مدینہ کے لیے, جب یہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے آپ کو حدیبیہ کی شکل میں, ہم نے آپ کو کھلی ہوئی واضح فتح دی. اب یہ کھلی ہوئی واضح فتح کس طرح سے ہوئی؟ جو قریش مکہ تھے ان کو موقع ملا اہل اسلام سے نزدیک آنے کا, اہل اسلام کی خوبیوں کا, اہل اسلام کی جو ہے اچھی باتوں کا انہیں علم ہوا. جو غلط باتیں ان کے دلوں میں بٹھائی گئی تھی وہ صاف ہوئی, جو ان کے ذہنوں پر اسلام کے لیے غلط لیبل لگا کر بتائی گئی چیزیں وہ صاف ہوئی. تو ان کو یہ موقع ملا اہل اسلام سے قریب ہونے کا, ان سے معاملات کرنے کا یہ موقع ملا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے, 13 سال یہاں رہے, پھر یہاں سے مدینہ گئے, مدینہ 6 سال رہے, کل 19 سال دین کی دعوت دینے کے بعد جب یہاں پر آئے تھے تو آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 لوگ تھے. 2 سال میں مکہ فتح ہوا. 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. تو 19 سالوں میں 1400 یا 1500 لوگ یہاں پر تھے, اور 2 سال کے اندر 8,500 لوگوں نے ایمان قبول کیا. تو یہ اسی کو قرآن نے کہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ یہ کھلی ہوئی واضح فتح اللہ نے آپ کو دی ہے. تو یہاں پر یہ حدیبیہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جن لوگوں نے احرام لایا ہے وہ لوگ احرام باندھ لیں گے. یہ مسجد بازو میں یہ حدیبیہ کی مسجد شمیسی ہے جہاں سے مؤذن کرام عمرہ کا احرام باندھتے ہیں.